جتنا اعتراض اٹھایا جاتا ہے نا، یہ ایک نقطۂ نظر ہے کہ بہت زیادتی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، آپ دیکھیے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے اصول پر یہ بات کرنی ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کیا 2018 میں جب یہی سب کچھ پی ایم ایل این کے ساتھ ہو رہا تھا تو کیا آپ اس کی مخالفت کر رہے تھے؟ پھر دیکھنا ہوگا کہ یہ اچھا یہ تشدد کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی میں مختصر سا بتا دوں کہ 80 کی دہائی کو بہت دور نہیں ہے جب جنرل ضیاء الحق کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو یہاں پہ دن میں کوڑے مارتے تھے، ہجوم کٹا ہوتا تھا، تصویریں کھنچتی تھیں، اگلے دن اخبار میں خبر چھپتی تھی، اس شاہی قلعے میں لوگ گئے، ان پہ تشدد ہوا، برف کی سلوں پہ لٹا کے مارتے تھے، کئی زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے، کئی فوت ہو گئے. تو یہ یہاں پہ سیاسی کارکنوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، لیکن تمام تر اس پابندی کے باوجود جو پاکستان پیپلز پارٹی پر تھی، جب بے نظیر بھٹو 86 میں واپس آئی ہے تو اس کا جو استقبال ہوا ہے وہاں سے لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا تھا. 88 میں اس کو منتخب کیا، صرف 18 مہینے کے بعد اس کی اسمبلی توڑ دی تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے وہ رد عمل ظاہر نہیں کیا. وہ جو امیدیں تھیں 18 مہینوں میں کافی حد تک وہ حکومت کیسے آپریشن مڈ نائٹ جیک، اور اس کے بعد 1990 کے انتخابات کمپرومائز تھے، اس کے بعد انتخابات ہوتے چلے گئے. اب یہاں پہ آتے ہیں، کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں ہو سکتا جس میں آپ یہ کہیں کہ کنسنسس تھا کہ ہاں یہ غیر جانبدار یا بالکل شفاف انتخاب تھے. کسی پر بھی سیاسی جماعتوں میں بدنصیبی سے نہیں ہو سکا. تو وہ شور تو اپنی جگہ موجود ہے، ممکن ہے اس میں سچائی بھی ہے، یہی شاید اب وہ دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو اگر تو اصول پہ کھڑے ہونا ہے تو پھر جو 2018 میں ہوا وہ غلط تھا. جن لوگوں نے اس وقت اس کو غلط کہا انہیں آج بھی حق ہے کہ وہ اس کی مذمت کریں جو آج ہو رہا ہے. لیکن اب کر کیا سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں. آپشنز ایک، جو آئین کی بالادستی اور سویلین یعنی آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر جو بندہ یقین رکھنے والا ہوگا وہ اویلیبل سرکمسٹانسز میں موجودہ سیاسی جماعتوں کو جن کی جڑیں عوام میں ہیں، جو کوئی سنجیدہ پلان رکھتی ہیں، جو کوئی پارٹی کا سٹرکچر رکھتی ہیں، جو الٹرنیٹیو ریالٹی نہیں یا فکشن پہ نہیں بلکہ ایکچوئل گراؤنڈ پہ جن کے کیے ہوئے کام ثبوت بن کے کھڑے ہوئے ہیں، جن کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، اس پہ سفر کرتے ہیں، ان پارٹیوں کے جو کیے ہوئے کام ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان پر دباؤ ڈالیں مزید جمہوریت کے لیے، لوکل گورنمنٹ کے لیے، ان کو مضبوط بھی کریں، ان پر دباؤ بھی ڈالیں. یہ ہے ایک راستہ. یہ پینفل ہے، یہ سلو ہے. اگر اس کو 1990 سے چلنے دیا جاتا ہم کہیں کے کہیں پہنچ چکے ہوتے. لیکن یہ جلد بازیاں جو ہیں ہماری، ہمیں فوراً رزلٹ چاہیے، تو ہم یہ پھر جو فوراً رزلٹ کے چکر میں یہ جو پھر تجربے ہوتے ہیں، جو حال میں پی ٹی آئی کا تجربہ ہو گیا، اس کا تجربوں کو ماضی کے تجربات کا بھی وہی حال ہوا ہے جو اس پی ٹی آئی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی جلسے یا ورکرز کنونشن یا ورچوئل جلسے، یہ وہ نہیں بتا رہے منظر. ورچوئل جلسہ یہ کیا چیز ہے؟ ورچوئل جلسہ اب یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ ارطغرل، یہ گانے، یہ سوشل میڈیا کے فون پہ، یہ کیا ہے؟ انیک ناج صاحب، یہ زمانے کے انداز بدلے گئے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کریں. زمانے کے انداز دیکھیے جی، زمانے کے انداز کیا بھوک ورچوئل روٹی، مجھے بتائیں میں ورچوئل روٹی سے اپنی بھوک ختم کر سکتا ہوں؟ مجھے ورچوئل تنخواہ سے میں بل ادا کر سکتا ہوں؟ کیا یہ فکشن کی سٹوریوں سے میں یعنی میرے گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے؟ کیا اس گفتگو سے میرے بچوں کی فیس جاتی ہے؟ یہ ساری چیزیں ریئل ورلڈ کی پرابلم ہے، یہ فزیکل چیزیں ہیں. مجھے پیسہ چاہیے، میں نے بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہے، دوائی کے پیسے دینے ہیں، گاڑی میں میں نے پیٹرول ڈالنا ہے. آپ مجھے خواب پہ خواب دکھائے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے گراؤنڈ پر بتائیں. اچھا گراؤنڈ پہ خواب ایک جگہ ہے، رزلٹ آپ کا عثمان بزدار ہے. مجھے آپ دنیا یعنی کہانیاں آپ سناتے ہیں آکسفورڈ کیمبرج کی، شروع کرتے ہیں آپ روحانیات کی یونیورسٹی، یعنی قول و فعل میں تضاد. ہاں، قول و فعل میں